محترم سامعین، ہم آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کے قصے، مسائل، اس کے ساتھ الفاظ قرآن کی معانی، ان کی حقیقت اور تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگوں کے سوالات ہیں، اعتراض ہیں، ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے اور مغالطہ مشہور ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کو جنم دیا۔ یہ بات عیسائیوں میں کسی حد تک، مسلمانوں کے سارے فرقے اس طرح کی بات کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سوا سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مریم، اور دلیل ان کے پاس ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نے کہا، مانا باپ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کس انداز سے اپنے مسائل باتیں سمجھاتا ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ اِنَّهُ لَحَقٌّ كَأَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، قرآن حق کا سچ کا کتاب ہے، اس کا انداز گفتگو كَأَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح کا ہے۔ وہ بقول شما عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اپنی طرف سے اللہ نہیں کہتا ہے، تمہارے بقول کہتا ہے۔ تو عیسیٰ کا نام جو ہے تم نے مریم کے بیٹے کے نام سے مشہور کیا ہے، اللہ نے تو اس کو مریم کو شوہر دیا ہے۔ اللہ نے تو مریم کو شوہر دینے کے بعد عیسیٰ کے ابا کے نام سے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کو میں پہلے باتیں بتا چکا ہوں۔ سورۃ انعام کی 87 نمبر میں آیت میں وَمِنْ آبَائِهِمْ، سب ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور نبیوں کا ذکر 17-18 نبیوں کا ذکر ہے، ان میں عیسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ تو ابا بھی کہہ دیا عیسیٰ کا۔ اللہ نے تو یہ بات کہہ دی، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ہم نے تم سب ناس کو، ٹوٹل آدمیوں کو مذکر مؤنث سے پیدا کیا، تو ٹوٹل آدمی میں عیسیٰ بھی آ گیا۔ عیسیٰ پھر اگر خالی مؤنث سے پیدا ہوا ہے، مذکر اس میں نہیں ہے، اس کی ماں کے شوہر نہیں ہے، تو استثناء کیوں نہیں کی قرآن نے؟ یہ تم قرآن کو سمجھے نہیں ہو۔ میں کیا کہوں ایسے لوگوں کے لیے؟ میں کھل کر کہتا ہوں ایسے لوگ قرآن کے دشمن ہیں، جھوٹی روایات کے پیروکار ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن سے پوچھو، بی بی مریم کی امی جس کا قرآن میں ذکر ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران قبیلے کی ایک عورت نے جب اللہ سے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی، مجھے حمل ہوا ہے، اب میں نظر کرتی ہوں آپ کے خاطر، آپ کی خدمت میں، کہ کیا نظر کرتی ہوں کہ فلما وضعت، نظر کرتی ہوں ما فی بطنی، جو بچہ، جو لڑکا میرے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں اس کو نظر کرتی ہوں، محررن، وہ ہمارے کام کاج سے آزاد ہوگا، گھریلو کام سے آزاد ہوگا، خاندانی کام سے آزاد ہوگا، ہمیں کما کر کے کھلانے کے مشقتوں سے آزاد ہوگا، تیرے لیے ہوگا، تیری یعنی دین کی، تیرے اللہ کے یعنی علم وحی کے دین کی خدمت میں
उसको मैं वक़फ़ करती हूँ। फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, वो नजराना मेरा कबूल कर, तू सुनने जानने वाला है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, जब उसे जना, वो पेट से निकला तो वो तो बच्ची थी, लड़की थी, बेटा तो नहीं था। तो उसने अल्लाह को कहा कि इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मैं तो ये बेटी ने पैदा कर बैठी हूँ, जन बैठी हूँ, अब क्या होगा। अल्लाह ने कहा कोई तेरी ये नज़र कबूल है हमें, और ये चाहिए हमें, इन्नी वज़अतुहा उन्सा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु आलम बिमा वज़अत, तो तू क्या जाने कि ये बच्ची क्या है। अल्लाह जानता है तेरी इस पैदा करदा जनी हुई बच्ची को हमें ये भी दे दो। हम दीन के लिए कोई मर्दों का ठेका नहीं है, औरतें भी ये बार उठाएंगी, औरतें भी अल्लाह के दीन के लिए काम करेंगी, हमें दे दो, हमें दे दो। वलैसा ज़करु कल उन्सा, अगर तू बेटा देती तो इस बेटी जैसा न होता, इसलिए हमें ये कबूल है। अब बात मुझे जो आपकी खिदमत में करनी है वो ये है कि अब मरियम की माँ कहती है कि इन्नी सम्मयतुहा मरियम, मैं अपनी इस बच्ची का नाम मरियम रख रही हूँ। मरियम की माना डिक्शनरी ने आपको बताई है, कुरानी ने, जो बड़े धड़ल्ले से, जुर्रत से, बड़ी ताकत से मर्दों के सामने बहस करने वाली, बातें करने वाली, ये भी मरियम का लफ्ज़ का तर्जमा है। और वो तुम्हें मालूम होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी तो मरियम अपने बेटे नबी को ले गई थी ख़ानदान वालों के पास, वहाँ से शुरुआत करें, तेरे नबूवत के तबलीग का आगाज़ करें। तो वहाँ ख़ानदान वालों से टक्कर खाई थी, लड़ी थी और कहा कि ये मेरा बेटा आया है, इसकी बातें सुनो, इसको मानो। तो बहरहाल मरियम की माँ पैदा होते वक़्त कहती है इन्नी सम्मयतुहा मरियम, मैंने इस नव मौलूदा बच्ची का नाम मरियम रखा है। इन्नी उईज़ुहा बिक, ए मेरे अल्लाह, मैं इसको तेरी पनाह में देती हूँ। व ज़ुर्रियतहा, इसकी जो औलाद होगी, उसकी, इसके मरियम के जो बच्चे होंगे वो भी तेरी तहवील में देती हूँ। शैतान रजीम के यानी शरारतों से, शैतानत से, इसमें हमने कुरान के क़ारिईन ने गौर नहीं किया। ये जुमला बहुत बड़ी गहरी माना वाला है। एक तो ये आपने पढ़ा कि इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, मेरी बच्ची बड़ी होगी, शादी करेगी, उसको औलाद होगा। ज़ुर्रियत एक बच्चे पर नहीं बोला जाता, कई सारे बच्चों पर बोला जाता है। अगर तुम एक ईसा को कहते हो कि बग़ैर शोहर के आया, तो बाकी बच्चे कहाँ से आए। मरियम की माँ कहती है कि मेरी बेटी बड़ी होकर शादी करेगी, उसको औलाद होगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के भाई भी हैं, बहन भी हैं, जिनको ज़ुर्रियत कहोगे। अगर ईसा के लिए कोई भी भाई बहन ना हो तो फिर ये लफ्ज़ ज़ुर्रियत ईसा की माँ के लिए ना आता। मरियम की माँ इसके बेटी मरियम के लिए ज़ुर्रियत का लफ्ज़ न बोलती। इस लफ्ज़ बोलने से साबित हो गया कि ईसा के भाई बहन भी हैं। अब जब ईसा के भाई बहन भी हैं तो ईसा अकेला बग़ैर बाप के पैदा हो, ये ऐसा नज़रिया रखने वाला कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, कुरान को गौर करें। और मैं ये भी कहूँ कि ज़ुर्रियत की माना जो मैंने की है, कई सारे बच्चे, कई सारी औलाद, तो वो कुरान में जमा की माना के लिए भी ये इस्तेमाल हुआ है। वो आप पढ़ें सूरत यूनुस की आयत नंबर 83।
جس میں قرآن فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون و ملئہم۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو بہت سمجھانے کے لیے کشالے کر رہا تھا، منت کر رہا تھا، 1 پوائنٹ منشور دے رہا تھا اپنی قوم کو کہ فرعون سے آزاد ہونے کے لیے صرف رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگ چلو۔ غلام قوم کو نمازیں نہیں پڑھاتا تھا نبی، انہوں نے نمازیں گھڑی ہوئی ہیں غلام قوم کو، اور کوئی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نہیں سکھا رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا وطن جو ہے دریا کے پار فلسطین میں ہے، ہم چلیں وہاں اپنی حکومت قائم کریں، ہم غلامی میں کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہم نے۔ تو اس عرصے میں جتنی منت سماجت کی اپنی قوم والوں کو موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ اتنے یہودی بیکار تھے جیسے سندھی بیکار ہیں۔ وہ اس کے کہے پر نہیں آئے کہ ہم کوئی آزادی مانگیں، ہم یہاں غلامی میں خوش ہیں۔ اس لیے اس کا ذکر قرآن نے اس طرح فرمایا، قرآن نے فرمایا فما آمن لموسیٰ، ایمان پر کوئی ان بڑوں میں سے، یہودیوں میں سے، اس کے برادری والوں میں سے ایمان نہیں لایا، الا ذریۃ من قومہ، اس کی قوم والوں کے بچے لفظ کہا جاتا ہے نوجوان آدمی کو۔ ہم اپنی بڑی یعنی اولاد والے بیٹوں کو بھی بچہ کہتے ہیں ہم۔ تو قرآن کہتا ہے موسیٰ کی قوم کے ذریت نے ایمان لایا، قوم والے بڑے بوڑھے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو ذریت وہ بھی ہزاروں میں تھی، ذریت بھی ہزاروں میں تھی، ان کو اللہ نے ذریت کہا ہے، ذریت کا لفظ ان پر اطلاق ہوا ہے۔ تو بی بی مریم کی ماں نے اپنی بیٹی مریم کے لیے یہ بھی کہا کہ اللہ اس کو انی اعیذھا بک، اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اس کی جو اولاد ہوگی اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان ملعون سے۔ تو یہ بی بی مریم کی جو اور اولاد ہوئی ہے، یہ قرآن سے آپ کو ثبوت ملا۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے کہ مریم نے دوسری اولاد بھی جنی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مریم نے شادی کی ہے۔ اور عیسیٰ بھی اپنے والد کا، باپ کا بیٹا ہے، جو انجیل نے لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ کا باپ جو تھا یوسف نجار تھا۔ ہم انجیل کے صحیح باتوں کو جو قرآن سے موافقت کھاتی ہیں تسلیم کریں گے، تسلیم کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو جو جھوٹ ہے ملاؤں کا، جو جھوٹ ہے مسلم امت کے مذہبی پیشوائیت کا کہ یہ پھونک سے پیدا ہو گیا، یہ گند شاہ ولی اللہ نے اپنی فتح القرآن میں تفسیر میں لکھا ہے۔ تو یہ گند اور مولویوں نے بھی کیا ہے، یہ سب گند حدیثوں سے انہوں نے لیا ہے، اور حدیث کا علم سارا جو ہے خلاف قرآن بوگس علم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ذریت کا لفظ تصریف آیات سے، پھر آپ جب یونس سورت کے آیت نمبر 83 میں پڑھ چکے کہ ذریتم، موسیٰ پر ایمان نہیں لے آئے وہ اس کے بڑے عمر والے، الا ذریۃ من قومہ، تو وہ ذریت کئی سارے نسل کے بچوں اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو بی بی مریم کو اور بھی اولاد تھی سوائے عیسیٰ کے، تو دوسری اولاد تو پھونک سے پیدا نہیں ہوئی۔ سو یہ مولویوں کے جھوٹ ہیں، یہ حدیثوں کے جھوٹ ہیں۔ ان حدیثوں کو جو بھی مانے گا وہ قرآن کا منکر کہلائے گا۔